بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1995 ہجری میں امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ المشہور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری مرتبہ مکہ سے عراق تشریف لائے۔ امام زعفرانی کہتے ہیں کہ اس دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال بغداد میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران ایک بہت مشہور و معروف واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا۔ ایک دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ تبلیغ دین میں مصروف تھے کہ ایک دم سے شور ہوا کہ بغداد کے گورنر تشریف لا رہے ہیں۔ خیر، گورنر بغداد آیا، بیٹھ گیا اور آپ کی مجلس خاموشی سے سننے لگی۔ جب امام مہدی نے دریافت کیا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے چرچے اپنے شہر کے علماء سے سنے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ میں اور میری بیوی اس مسئلے کی وجہ سے 2 ہفتوں سے پریشان ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گورنر کا سوال سنا اور مسکرا کر کہنے لگے، گورنر صاحب، کیا آپ مجھے اپنا پورا مسئلہ بتائیں گے؟ گورنر فوراً بول اٹھا، حضرت، میں نے یہ سوال جس بھی عالم سے پوچھا ہے تو ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، جبکہ میرا مسئلہ اس سوال کے جواب کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ گورنر اپنے مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور والا، بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایک خوبصورت رات میں اور میری بیوی پیار و محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ ہم خوب ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ پھر ایک بات پر میری بیوی مجھ سے روٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہی۔ ابھی میں نے اسے ہاتھ ہی لگایا تو میری بیوی کہنے لگی، پیچھے ہٹ او جہنمی، آج مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ بس میرا یہ سننا تھا کہ میرا پارا غصے سے آسمان چھونے لگا کہ میری بیوی مجھے میرے شرعی حق سے کیسے روک سکتی ہے، چونکہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد تھی کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس جائے، چاہے وہ تندور پر روٹی بنا رہی ہو۔ اس لیے جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے یہ الفاظ سنے کہ پیچھے ہٹ او جہنمی، مجھے ہاتھ مت لگانا، تو میں نے بھی غصے سے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی میری طرف سے طلاق ہے۔ بس صبح ہوتے ہی ہم دونوں پریشان ہو گئے، یہ ہم نے کیسی غلطی کر دی ہے۔ بیوی کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض تھی، مگر مجھے یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے تو غلطی کر لی۔ صبح میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے طلاق ہو گئی یا نہیں۔ میں پریشانی میں کہنے لگا کہ طلاق کی شرط تو اس بات پر ہے کہ اگر میں جہنمی ہوا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق ہے۔ پھر گورنر بغداد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، بس 2 ہفتوں سے اپنے شہر کے ہر عالم کو بلا کر اس کا جواب پوچھ چکا ہوں، پر کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور میں اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب اعلیٰ، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خاوند سے کہا، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہو، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ گورنر کافی سوچنے کے بعد کہنے لگا، ہاں، ایک دفعہ ہمارے قریبی شہر میں قحط پڑا تو وہاں کے لوگ بغداد آتے تھے اور میں ان کو اناج دے دیتا تھا۔ اسی طرح ایک دن نہایت خوبصورت عورت اپنے بچوں کے لیے اناج لینے پہنچ گئی۔ وہ مجھے اس قدر اچھی لگی کہ میں اسے تنہائی میں لے گیا اور اسے کہا کہ اناج صرف اس صورت میں ملے گا کہ پہلے میری خواہش پوری کرو۔ وہ کوئی نیک باز اور اللہ کی پیاری تھی۔ وہ کہنے لگی، اگر تمہیں یہ بات کرتے اللہ سے حیا نہیں آتی تو مجھے تو آتی ہے نا، میں ہرگز یہ کام نہ کروں گی۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے۔ جب وہ بے بس ہو گئی تو کہنے لگی کہ اے حاکم، اللہ سے ڈر، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے یہ الفاظ سیدھے میرے دل پہ جا لگے۔ میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو جانے دیا، بلکہ اس کے لیے اور اس کے سارے شہر کے لیے اناج لے کر ان کے شہر میں پہنچ گیا۔
اور وہاں کے ہر گھر کو اللہ کی رضا کے لیے فری میں اناج تقسیم کیا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا، اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے جنت کی ٹکٹ دے سکتے ہیں، کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا آپ کہیں کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پورے مجمع سے کہنے لگے کہ آج سے یہ مسئلہ یاد کر لو، بے شک بیوی اپنے شوہر کو بنا کسی شرعی عذر کے منع نہیں کر سکتی۔ شرعی عذر میں ایام حیض، بیماری یا شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستری کرنا کہ جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو۔ رہی طلاق کی بات تو بیوی کے منع کرنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی غصے میں اس نے رات گزاری تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں جہاں گناہوں کا بازار خوب گرم ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ جو بچہ یا بچی اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور دعوت گناہ کو ٹھکرا دے تو یقیناً جنت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔